بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے فارم۔ سب سے پہلے یہاں تصویر پہ چپسن کرنا ہے، تصویر کو گوند کے ساتھ۔ تصویر آپ کی پاسپورٹ سائز ہو اور رنگین ہو۔ اس کے بعد آئے گا نام اسامی، یعنی کہ جس سکیل پہ 7ویں سکیل پہ یا ڈرائیور کانسٹیبل پہ اپلیکیشن دے رہے ہیں تو ڈرائیور کانسٹیبل یہاں لکھیں گے۔ اگر آپ صرف کانسٹیبل پہ دے رہے ہیں تو یہاں کانسٹیبل لکھیں گے۔ اس کے بعد آئے گا فارم نمبر۔ فارم نمبر یہ دفتری استعمال کے لیے ہوتا ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں، اسے خالی جگہ چھوڑ دینی ہے۔ پھر اس کے بعد آئے گا پہلے نمبر پہ نام۔ آپ کا نام جو بھی ہے، محمد احمد ہے، محمد اصغر ہے، وہ لکھنا ہے، اور اس کے آگے بڑے انگریزی حروف میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ ایک خانے میں ایک لفظ لکھنا ہے۔ محمد ہے MUHAMMAD محمد، عرفان IRFAN عرفان لکھنا ہے، اس طریقے سے نا۔ اس کے بعد ہے والد کا نام۔ آپ نے اپنے والد کا نام لکھنا ہے جو شناختی کارڈ پہ ہو یا آپ کے شناختی کارڈ پہ ہو، وہ لکھنا ہے، اور اس کے آگے بڑے انگریزی حروف میں والد صاحب کا نام لکھنا ہے۔ اگر پیشہ یا زراعت جس سے آپ منسلک ہو، یعنی کہ اگر پیشہ آپ کا کاروبار ہے، کاروبار لکھنا ہے، کھیتی باڑی ہے، کھیتی باڑی لکھنی ہے۔ اگر کوئی ادروائز ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے ہو پرائیویٹ تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آئے گا آپ کا مذہب کیا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے مذہب، ہم نے لکھنا ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو لکھنا ہے اسلام۔ پھر آپ کی ذات پوچھی جائے گی، انگریزی میں کاسٹ بولتے ہیں، تو اور سریکی میں قوم بولتے ہیں، تو وہ لکھنی ہے۔ چانڈیا ہے، امدانی ہے، جو بھی ہے، راجپوت ہے، اس حوالے سے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے 5ویں نمبر پہ تعلیم۔ آپ کی تعلیم پوچھی جائے گی، آپ نے اپنی تعلیم لکھنی ہے۔ آپ کی میٹرک ہے تو میٹرک، FA ہے تو FA، ICS ہے تو IC، آئی کام ہے تو آئی کام لکھنی ہے نا، اس طریقے سے۔ اس کے بعد آپ نے تاریخ پیدائش بمطابق میٹرک سند، تو جو میٹرک کے رزلٹ کارڈ پہ یا میٹرک کے سند پہ تاریخ پیدائش آپ کی ہو وہ لکھنی ہے۔ اس کے بعد آئے گا ضلع 7ویں نمبر پہ، آپ کس ضلع سے ہو۔ مثال کے طور پہ آپ ڈیرہ غازی خان کے ہو، ڈیرہ غازی خان، اگر آپ راجن پور کے ہو تو راجن پور لکھیں گے۔ پھر 8ویں نمبر پہ آپ کی عمر۔ عمر یہاں جو لکھی جائے گی اس میں سال، مہینہ اور دن تک لکھی جائے گی، آپ کالکولیٹ کریں گے۔ پہلی ڈیٹ پہ لکھیں گے جو جس تاریخ کو آپ نے فارم دینا ہے وہ، اس کے بعد لکھیں گے آپ کی اپنی ڈیٹ آف برتھ، پھر اس کو مائنس کریں گے، جو آپ باقی بچے گا تو وہی لکھیں گے آپ۔ اس کے بعد آئے گا 9ویں نمبر پہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر۔ آپ نے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور ایک ایک ڈبے میں ایک ایک ہندسہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آئے گا 10ویں نمبر پہ سابقہ ملازمت کے مکمل قوائف۔ یہ سابقہ ملازمت کے مکمل قوائف وہ لکھیں گے جو مثال کے طور پر فوجی ریٹائر ہوتے ہیں نا، تو وہ لکھیں گے، آپ نے نہیں لکھنے۔ 11ویں نمبر پہ ہے مستقل پتہ۔ آپ کا گھر جہاں ہے وہ پتہ لکھنا ہے۔ ایک موجودہ پتہ ہوتا ہے، ایک مستقل پتہ ہوتا ہے، آپ نے اپنا مستقل پتہ لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے تھانہ، آپ کس تھانے کے ایریا میں آتے ہیں آپ نے وہ لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صدر راجن پور کے ایریا میں ہیں، صدر جامپور کے ہیں، صدر فاضل پور کے ہیں، عمر کوٹ کے ہیں، یا اینیمل رجحان کے ہیں، لال گڑھ ہڑند کے بھی ہو سکتے ہیں، کہیں کے بھی ہو سکتے ہیں پورے پنجاب میں، تو وہی لکھنا ہے۔ پھر آپ نے لکھنا ہے آگے موبائل فون نمبر، آپ کا جو بھی فون نمبر ہے آپ نے وہ لکھنا ہے، اور بشرط یہ کہ فون نمبر وہ لکھنا ہے جو آپ کا 24 گھنٹے آن ہو، یہ نہیں ہو کہ بند رہے اور آپ کو وہ دفتر والے کال کریں اور آپ کال نہ اٹینڈ کریں اور نمبر ہی بند ہو، جب کال کیسے آئے گی۔ 12ویں نمبر پہ ہے موجودہ پتہ برائے خط و کتابت۔ یہ وہ پتہ آپ نے لکھنا ہے جہاں آپ کی ڈاک دفتر والے جب بھیجیں تو آپ کو بآسانی سے مل جائے۔ ایسا پتہ نہ لکھیں جہاں آپ کو آپ کی ڈاک کے بارے میں کوئی علم نہ ہو، یا ڈاک دینے والے کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہمارے علاقے میں بندہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے ہے تھانہ، آپ نے وہی تھانہ لکھنا ہے پتے کے آگے۔ پھر 13ویں نمبر پہ ہے والد دادا پولیس میں تھا۔ اس میں وہ کینڈیڈیٹ لکھیں گے جن کے والدین یا دادا پہلے پولیس میں بھرتی ہوئے اور وہ پولیس میں نوکری کر گئے، یا شہید ہو گئے، یا فوت ہو گئے، یا حاضر سروس ہیں، تو وہ لکھنے ہیں۔ وہ اپنے والد صاحب کا نام لکھیں گے، رشتہ لکھیں گے، اگر اس کا بیٹا دے رہا ہے تو بیٹا، اگر اس کا پوتا دے رہا ہے تو پوتا لکھے گا، اگر اس کی بیٹی دے رہی ہے تو بیٹی لکھے گی۔
پھر وہ پیٹی نمبر جو ڈپارٹمنٹ میں الاٹ ہوتا ہے جو بھی ہے 480 ہے 786 ہے 511 ہے جو بھی ہے وہ یہاں لکھا جائے گا۔ پھر عہدہ لکھا جائے گا، وہ کانسٹیبل تھا، حوالدار تھا، ASI تھا، سب انسپیکٹر تھا یا انسپیکٹر تھا۔ پھر وہ ضلع لکھا جائے گا، جس ضلع سے وہ لوگ تھے، راجن پور کے تھے، ڈیرہ غازی خان کے تھے، لیا کے تھے، کہیں کے بھی تھے۔ اس کے بعد آ جائے گا پولیس کے جس شعبہ میں ضلع میں نوکری کر رہے، یعنی کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا دادا یا والد صاحب کس ضلع میں ڈیوٹی دے رہے ہیں یا ریٹائر ہوئے ہیں یا فوت ہوئے ہیں، اس ضلع کا نام لکھنا ہے۔ آپ نے تفصیل سے لکھنا ہے، ریٹائر ہوئے یا نہیں، اگر ریٹائر ہو گئے تو یس، اگر نہیں ہوئے تو نو لکھنا ہے۔ پھر یہ 14ویں نمبر پہ آتا ہے 2 معززین کے نام مکمل پتے کے ساتھ لکھنا ہے۔ آپ نے معززین کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کے نام بھی لکھ سکتے ہیں، ایک اپنے انکل کا نام لکھ سکتے ہیں، دوسرے اپنے بڑے بھائی کا نام لکھ سکتے ہیں، تو ان کا فون نمبر دونوں کے لکھیں گے اور نمبر آن رہے گا۔ ان کے نالج میں یہ دے دینا کہ ہم نے پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے اپلیکیشن دے دی ہے، اگر آپ کو کال آئے تو ہمارے بارے میں یا میرے بارے میں انفارمیشن ضرور دے دینا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے حلف نامہ۔ یہ حلف نامہ بیان کرتا ہے یا کرتی ہوں کہ مدرجہ بالا قواعد درست ہیں، یعنی کہ آپ نے کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں بولا، جو بھی لکھا وہ سچ لکھا۔ اس کے بعد دستخط امیدوار کرے گا، پھر اپنا انگوٹھا لگائے گا۔ یہ آگے ساری ہدایات وغیرہ ہے، یہ آپ نے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوں گے۔ تو یہ حصہ دوئم ہے، یہ دفتری اوقات کے لیے دفتر والے استعمال کریں گے۔ یہ اس دن استعمال کیا جائے گا جس دن آپ کی میئرمنٹ ہوگی، یعنی کہ قد باڈی کی پیمائش کی جائے گی، اور جو پیمائش میں پاس ہو جائے گا تو اس کا لکھا جائے گا، جو نہیں ہوگا تو بھی لکھا جائے گا ان کے بارے میں۔ اس کے علاوہ یہ 5ویں نمبر پہ ہے تصدیق کی جاتی ہے کہ امیدوار حاضہ 1 میل فاصلہ 7 یا 10 منٹ کے اندر طے کیا یا نہیں کیا۔ یہ جو 7 منٹ ہیں یہ مردوں کے لیے، جو 10 منٹ ہیں وہ عورتوں کے لیے ہیں۔ تو یہ دفتری اوقات کے لیے آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ پھر آگے رول نمبر سلپ ہے، آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ سلپ 3 ہے۔ یہ آپ کو ایک تو میئرمنٹ والے دن جو پاس ہوگا اس کو دی جائے گی، جو فیل ہوگا اس کو نہیں دی جائے گی۔ پھر دوڑ والے دن جو نوجوان پاس ہوں گے ان کو دی جائے گی۔ پھر تیسری رول نمبر سلپ جب آپ کا تحریری امتحان ہوگا تو اس وقت آپ کو دی جائے گی۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان طریقے سے اس کو حل کرنا، آسان طریقے سے حل کرنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی تیاری کریں پنجاب پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے۔ آپ کو تمام انفارمیشن اسی چینل سے ملتی رہے گی۔ آپ کا چینل، آپ کی پولیس، پنجاب پولیس۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔